کتوں پر تحقیقات اور ریسرچ اور کتوں کے ڈی این اے کو ہاتھ لگانے کا حکم کیا ہے؟ نیز کیا کوئی مسلمان کتے کے ڈی این اے کو ہاتھ لگا سکتا ہے؟ کتوں پر تحقیق، تجربے اور ریسرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے لیے کتوں کو ہاتھ لگانا پڑے یا کتوں کے کچھ اعضاء کو چھونا پڑے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں صرف کتوں کو بلا وجہ پالنے سے منع کیا گیا ہے۔ تاہم جس شخص کو کتے کے کچھ حصوں کو چھونا پڑے تو وہ اپنے متاثرہ حصے کو 7 بار دھوئے، جن میں سے پہلی بار دھوتے وقت مٹی استعمال کرے۔ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم میں ہے، تمہارے کسی برتن کو کتا منہ لگا دے، تمہارے کسی برتن میں کتا منہ ڈال جائے تو اس کو پاک کرنے کے لیے وہ اپنے اس برتن کو پاک کرنے کے لیے 7 بار دھوئے، پہلی بار دھوتے ہوئے مٹی استعمال کرے۔ اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ شرح صحیح مسلم میں لکھتے ہیں، یہ بات ذہن نشین رہے کہ کتے کے منہ اور دیگر اعضاء میں کوئی فرق نہیں ہے، چنانچہ اگر کتے کا پیشاب، لید، خون، پسینہ، بال، لعاب یا اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ کسی پاک شے کو لگ جائے اور یہ پاک شے یا ان نجس اشیاء میں سے کوئی ایک حالت رطوبت میں ہو تو اس پاک شے کو 7 بار دھونا لازم ہو جائے گا، جس کے لیے پہلی بار دھوتے ہوئے مٹی کا استعمال کیا جائے گا۔ اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی وہ لکھتے ہیں اپنے فتاویٰ میں، کتے کو چھونے کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کتے کو خشک ہاتھ لگیں تو اس سے وہ پلید نہیں ہوں گے، اور اگر رطوبت کی حالت میں ہاتھ لگے تو اس سے متعدد اہل علم کے ہاں ہاتھ نجس ہو جائے گا، اور اسے 7 بار دھونا واجب ہوگا، جس میں ایک بار مٹی کا استعمال کیا جائے گا۔ اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے مذہب یعنی اسکول آف تھاٹ کے مطابق کتا نجس ہے، اور کیونکہ اس کے دلائل مضبوط ہیں اور یہی درست موقف ہے، اور اسی کو دائمی فتویٰ کمیٹی نے اختیار کیا ہے۔ چنانچہ دائمی فتویٰ کمیٹی کے فتاویٰ میں ہے کہ کتا پورے کا پورا نجس ہے، اس کا لعاب وغیرہ سب نجس ہے، لہٰذا تحقیق کے طور پر، ریسرچ کے طور پر کتوں کے ڈی این اے کو ہاتھ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ اپنے ہاتھ کو ڈی این اے کو ہاتھ لگانے کے بعد 7 بار لازمی دھوئیں گے، کیونکہ کتا پورے کا پورا نجس ہے۔